ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کامیابی کے راستے، اور الحمدللہ اس پروگرام میں ہم ہر ہفتے یوں سمجھیے کہ بہت ساری نئی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مختصر سے پروگرام میں بہت سارے کامیابی کے راستے آپ تک ہم بتائیں، اور ان راستوں پر کس طرح آسانی سے چل کر ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں اس پروگرام میں ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت کچھ بیان ہوگا۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ آج بھی سیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ آئیے شروع میں سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آج کا ٹاپک ہمارا کیا ہے اور آج ہم کیا گفتگو کرنے والے ہیں، اور آج کے مہمان کون ہیں انشاءاللہ ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صلی علیہ حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ شفاعت مصطفیٰ پانے کا بڑا ہی پیارا اور آسان سا یہ ذریعہ ہے، تو درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے اس کی طرف بڑھوں اس سے پہلے میں انشاءاللہ الکریم آج کے ہمارے گیسٹ جو ہیں ان کا بھی تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آج بھی بہت کچھ بیان کیا جانا ہے۔ ہر مرتبہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ چونکہ اس پروگرام میں بطور خاص جامعۃ المدینہ جو ہمارا دعوت اسلامی انڈیا کا ایک بڑا ہی پیارا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اساتذہ کرام اور طلباء کرام ایک بڑی تعداد میں ہند بھر کے جامعۃ المدینہ میں ماشاءاللہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم جو بیان کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جو یقیناً سب کے لیے ہی فائدہ مند ہوں۔ چونکہ FGN چینل پر دیکھا جا رہا ہے تو جامعۃ المدینہ کے طلباء کے ساتھ ساتھ دیگر بھی ہمارے جو ناظرین ہوتے ہیں وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت کچھ انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ریکویسٹ میری یہ ہے کہ آج بھی مدنی پھولوں کو لکھنے کی سعادت حاصل کیجئے، جو کچھ یہاں سے بیان کیا جائے گا اس کو آپ ہو سکے تو جو طلباء کرام ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک کاپی اور قلم لے کر بیٹھیں اور آپ لکھتے بھی چلے جائیں کہ یہاں سے کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ الکریم یہ محفوظ رہے گا تو بہت کچھ فائدہ بھی دے گا۔ آج کے پروگرام کے جو ہمارے گیسٹ ہیں مبلغ دعوت اسلامی قاری نسیم اتاری صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں۔ قاری صاحب کو خوش آمدید کہوں گا، مرحبا ویلکم کہوں گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک بڑا ہی پیارا ڈپارٹمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ، اس کے ماشاءاللہ آپ ہیڈ ہیں انڈیا کے، اور الحمدللہ بہت اچھی کاوشیں ہیں اللہ پاک کے کرم سے۔ مدرسۃ المدینہ کی خدمت آپ کے پاس ہے، اور ہند بھر میں اللہ کی رحمت سے ایک بڑی تعداد میں یہ ڈپارٹمنٹ رن کر رہا ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے مدرسۃ المدینہ۔ جی ہاں، یہ امید ہے کہ طلباء کرام تو جانتے ہی ہیں کہ مدرسۃ المدینہ کیا ہے، لیکن اب مدرسۃ المدینہ کیا کر رہا ہے ہندوستان بھر میں، کتنے مدارس المدینہ اس وقت ہندوستان میں چل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے کتنے اساتذہ ہیں، کتنے ناظمین ہیں، کتنا اسٹاف ہے، اور کیا کیا اس مدرسۃ المدینہ سے ہو رہا ہے، اور کتنے بچے حافظ بن چکے ہیں۔ بہت کچھ یقیناً ایک اس کے حوالے سے معلومات ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد آپ کو معلوم نہ ہو، تو آج یہ بھی معلوم ہوگی، اس کو لکھیے بھی، چونکہ ہم سب دعوت اسلامی والے ہیں، تو دعوت اسلامی والا ہونے کے ناطے ہمیں یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ہماری دعوت اسلامی انڈیا میں
کن شعبہ جات میں کیا کیا خدمات کس کس پیارے انداز سے کر رہی ہے، چونکہ امیر اہل سنت کا جو پیارا مقصد ہے دیا ہوا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو اپنی اصلاح کے لیے ہمیں نیک اعمال کے رسالے کا جائزہ بھی لینا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے قافلے بھی ماشاءاللہ رائے خدا میں سفر کرتے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے جو امیر علیہ سنت نے سبحان اللہ اتنے سارے شعبہ جات قائم فرمائے ہیں، ان میں ایک بڑا ہی پیارا شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ۔ بطور خاص اس شعبے کی پہچان یہ ہے کہ یہ شعبہ خدمت قرآن والا شعبہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت، اللہ پاک کے پاکیزہ کلام سے تعلق بطور خاص اس شعبے کا ہے، اور بڑے پیارے انداز سے یہ کام کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم قاری صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ، پہلے تو بتائیے۔ جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ اسی طرح مسکراتا رکھے آپ کو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہماری دعوت پر یہاں لبیک کہا اور تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو کیا فرمائیں گے آپ شعبے کے حوالے سے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف بڑھوں۔ میں سب سے پہلا سوال قاری صاحب یہی کرنا چاہوں گا کہ مدرسۃ المدینہ جی دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، جی کیا اس کے مطلب کام ہے اور کیا اس حوالے سے آپ بتانا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ شعبہ کیوں قائم کیا گیا۔ جی تو جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں جہاں بڑے ہیں بوڑھے ہیں وہیں بچے بھی ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کی تربیت اگر جو ہے شروع سے ہی ابتدا سے ہی اگر جو ہے اچھے انداز میں کی جائے تو وہ آگے چل کر بڑے ہو کر جو ہے ایک معاشرے کے لیے ایک جو ہے بہترین رہنما بن کر ہمیں مل سکتے ہیں، اور مل بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ صحیح۔ تو مدرسۃ المدینہ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بنیادی شعبہ ہے علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے۔ یہ ایک بنیادی شعبہ ہے جس میں طلباء کرام، اچھا یہ مدرسۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز، یہ صحیح ہے۔ مدرسۃ المدینہ جو ہے یہ بچوں اور بچیوں دونوں کے لیے ہے۔ اچھا۔ تو مدرسۃ المدینہ بوائز کی جو بچوں کا مدرسہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے میرے پاس، ماشاءاللہ۔ اور ہماری جو مدرسۃ المدینہ گرلز ہے بچیوں کا مدرسہ، تو اس کے بھی ماشاءاللہ ہمارے ایک ذمہ دار ہیں قاری فرید صاحب، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، وہ پورا نظام ان کا ایک الگ ہے، بچیوں کا پردے کے اہتمام کے ساتھ جو ہے ان کو پڑھنے پڑھانے کا نظام ہے۔ تو مدرسۃ المدینہ بوائز ہم یہ سنتے تو ہیں نام، لیکن اگر آپ اس میں آ کر دیکھیں گے تو اس کا ایک بہت جو ہے وسیع کام ہے اس کا۔ اب سب سے پہلا نمبر، جیسے بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک ہمیں پڑھانا ہے، سبحان اللہ۔ تو پڑھانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلا نمبر صحیح تجوید کے ساتھ پڑھانے والے ایک قاری صاحب چاہیے کہ جو مخارج و صفات کے ساتھ مکمل تجوید کے ساتھ جو ہے نا بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں۔ صحیح۔ تو اس کے لیے اللہ پاک کے کرم سے جو ہے نا ہمارا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے، ویسے تو مدرسۃ المدینہ کے تقریباً 11 ہمارے سب ڈپارٹمنٹ ہیں۔ اچھا، یعنی ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی 11 ڈپارٹمنٹ ہیں۔ جی جی، سب ڈپارٹمنٹ الگ بنے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو ہمارا ایک پہلا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے فیضان تجوید و قرات کورس، صحیح، جس میں جو بھی اسلامی بھائی ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم جو ہے مدرسۃ المدینہ میں حفظ و نادرہ پڑھانے کی خدمت انجام دینا چاہتے ہیں، جو پڑھانا چاہتے ہیں وہ، یعنی ایک تو یہ کہ جو بچے پڑھتے ہیں، جی جی، اور اب ظاہر بچوں جو پڑھیں گے تو بچوں کو پڑھانے والے بھی ہمیں چاہیے، جی، تو ان کے لیے بھی کورس کا آپ فرما رہے ہیں؟ جی، کیونکہ ڈائریکٹ کسی کو بھی ہم جو ہے نا مطلب درس و تدریس کا معاملہ نہیں دیتے، تو پہلا نمبر ہم ان کو جو ہے نا ہماری شاخیں بنی ہوئی ہے تقریباً پورے ہند میں 6 ہماری برانچز ہیں، دلی میں ہے، جموں میں ہے، ممبئی میں ہے، احمد آباد میں ہے، بہار میں ہے، تو اس طرح مختلف جو ہے بڑے شہروں میں جو ہے نا یہ برانچز ہیں۔ تو یہاں پر جب بھی کوئی آتے ہیں کہ جو ہے نا ہم حفظ و نادرہ پڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے ہم ان کو کورس کی دعوت دیتے ہیں۔ تو فیضان تجوید و قرات کورس، اب اس میں جب جو اسلامی بھائی آ رہے ہیں تو مختلف کورس ہیں، تو پہلا یہ ہمارا 2 سالہ تجوید و قرات کورس، جس میں مکمل روایت حفظ کے مطابق جو ہے پورا 2 سال کا جو ہے یہ کورس کروایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس کی ایک کلاس ہماری جو ہے احمد آباد شریف میں جو ہے جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ہے پھر مدرس کورس۔ تو مدرس کورس میں یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑا شارٹ میں تجوید و قرات کورس جو ہے نا کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تقریباً یہ 5 ماہ کا کورس ہوتا ہے، اور اس میں
جو اسلامی بھائی آتے ہیں تو ان کو مکمل نادرہ حدر قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. یعنی وہ پہلے سے حافظ قرآن ہوتے ہیں, عالم دین ہوتے ہیں, اچھا قرآن پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو جو ہے نا مزید جو ہے نا اور ان کے اندر صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے جو ہے نا یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے ایک بہترین جو ہے معلمین ہوتے ہیں, تجربے کار معلمین ہوتے ہیں, اور ان کے پاس جو ہے نا یہ کورس ہوتا ہے. 5 مہینے کا یہ کورس ہوتا ہے, اور مکمل نادرہ حدر قرآن پاک, مکمل حجے کے ساتھ, روا کے ساتھ, معلومات قواعد, پہچانے قواعد کے ساتھ جو ہے مدنی قاعدہ مکمل پڑھایا جاتا ہے. مشق مختلف انداز میں جو ہے کروائی جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو اہم کتاب ہے فیضان تجوید, جو مکتبۃ المدینہ کی شائع کی ہوئی کتاب ہے, تو وہ مکمل کتاب پڑھائی جاتی ہے. پھر اس میں جیسے اب ان کو مدرس بننا ہے, تو مدرس بننے کے لیے مدرس کے کون سے کام ہیں, تو اس کے لیے ہماری ایک فائل ہے مدرس فائل کے نام سے, تو اس فائل کی جو نا تربیت کی جاتی ہے. پھر پریکٹیکل جو نا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ ہے, اور دعوت اسلامی کا مقصد ہے اپنی اصلاح اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا. اور اس کے جو بنیادی کام ہے یعنی 12 دینی کام, تو جب ہمارے کوئی مدرس اگر پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دینی کام کرنا بھی ہوتا ہے, کہ ایک تقاضا یہ بھی کرتا ہے کہ ہم جیسے بچوں کی تو ہم اصلاح کر رہے ہیں, لیکن اب والدین کی اصلاح کیسے ہوگی. پھر جہاں جس مسجد اور مدرسے میں ہمارا مدرسہ قائم ہے تو اس کے میں اطراف میں جو رہنے والے عاشقان رسول ہیں تو ان کو نیکی کی دعوت دینے کا ایک معاملہ, تو اس کے لیے باقاعدہ جو ہے پھر 12 دینی کام کا شیڈول جو ہے نا ہوتا ہے. عصر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے طلباء کرام جو بھی آتے ہیں, اس میں کچھ کم عمر بھی ہوتے ہیں, یعنی 18 سال سے ہم ایڈمیشن لیتے ہیں. 18 سال سے لے کر یوں سمجھ لیجئے 40 سال کے درمیان میں یہ اسلامی بھائی آتے ہیں کورس کرنے کے لیے. تو علاقائی دورہ, درس دینے کا طریقہ, مسجد میں کس طرح درس دیا جائے گا, پھر مدرسۃ المدینہ بالغان کیسے لگایا جائے گا, انفرادی کوشش کیسی کی جائے گی. تو باقاعدہ یہ کورس ہوتا ہے, اور الحمدللہ ایک جو ہے یعنی صلاحیت مند جو ہے مدرسین بنانے کی کوشش ہوتی ہے. اچھا, اب یہ کورس ہو گیا ان کا, کورس ہو جانے کے بعد پھر باقاعدہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. کیا بات ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا تجوید و قرات کا ٹیسٹ ہوا مدرس کورس کے حوالے سے, یعنی اس میں مدنی قاعدے کا ٹیسٹ بھی ہے, نادرہ حدر قرآن پاک کا بھی ٹیسٹ ہے, پھر جو فائل کی تربیت ہو رہی ہے اس کے بھی ٹیسٹ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے امامت ٹیسٹ بھی پلس کیا ہوا ہے, تاکہ اگر ہمارے مدرسین جہاں جا رہے ہیں جس مسجد میں یا جس مدرسے میں, اگر کہیں قریب علاقے میں کہیں پر اگر امامت کی جگہ مل رہی ہے یا امام ہمیں چاہیے, تو ہمارے مدرس صاحب جو ہے مدرسۃ المدینہ میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امامت بھی کر سکیں. تو امامت ٹیسٹ ہوتا ہے, فرض علوم ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے پہلے یہ مدرسین کو ٹیسٹ کے ساتھ جو ہے تربیت کر کے پڑھایا جاتا ہے. اب اس کے بعد پھر ہمارا اسی کا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے فیضان تجوید و قرات کورس کا, یہ ہے ٹیچر ٹریننگ سینٹر جو نا ہم نے بنائے ہیں کچھ جگہوں پر. اچھا, یہاں پر کورس کر لینے کے بعد جو ہے پھر یہ مدرسین آتے ہیں, وہاں پر 6 دن کی جو نا تربیت حاصل کرتے ہیں. اب ہم کیسے پڑھائیں گے اور کیا پڑھائیں گے, یہ تو ہو گیا, اس کا ٹیسٹ ہو گیا کہ آپ کے اندر صلاحیتیں کیا ہیں. اب آپ پڑھائیں گے کیسے, ہے نا, بچوں کو کیسے ہینڈل کریں گے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تقریباً 6 سال سے جو ہے نا بچے آتے ہیں ہمارے پاس شارٹ ٹائم میں, فل ٹائم میں. تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے بچے ہیں تو بچے بعضوں کا شرارت بھی کرتے ہیں, کچھ بچے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں. تو اب ان کو پیار محبت سے کیسے آپ کو لے کر چلنا ہے, پھر بچوں کو مارنا نہیں ہے, کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہے. تو اس طرح کی جو نا چیزیں باقاعدہ جو ہے ان کی تربیت ہوتی ہے, حسن اخلاق کے حوالے سے ان کی تربیت کی جاتی ہے. پھر بچے, جیسے بچہ آ رہا ہے, بچہ یوں سمجھ لیجئے کہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, مدرسے میں آتا ہے, اس کو الف کی پہچان نہیں ہے نا, با کی پہچان نہیں ہے. اب قاری صاحب اس کو کیسے پڑھائیں گے, پھر ایک تو ہے پہچان کرانا, پھر دوسرا ہے کہ اس کے مخارج کو صحیح کرانا, مخارج و صفات کو درست کروانا. تو پوری ایک تربیت ہے. تو اب قاری صاحب نے سبق دیا, سبق دینے کے بعد اب وہ بچہ کیسے پڑھے گا, کیسے یاد کرے گا, تو یہ ساری چیزوں کی جو نا تربیت کی جاتی ہے. باقاعدہ ہمارے جو معلم ہوتے ہیں تو یہ یوں کرتے ہیں کہ کلاس میں جاتے ہیں, اور جو ہمارے مدرسین ابھی ٹیسٹ پاس ہو چکے ہیں, یہ بھی سلسلہ ہم نے ابھی شروع کیا ہے ٹیچر ٹریننگ سینٹر کا. تو سبق دیا گیا بچوں کو, بچے سبق یاد کر کے آ رہے ہیں, پڑھا کر دیا گیا, سمجھایا گیا ایسے. اب اس کے بعد جو ہے نا جب آتے ہیں دوبارہ سنانے کے لیے, تو معلم صاحب چیک کرتے ہیں قاری صاحب کو کہ یہ کس انداز میں جو ہے نا سبق سن رہے ہیں.
کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن پاک کو تجوید کے مطابق سننا ہے نا، مخرج میں کہیں غلطی نہیں ہونا چاہیے، صفات میں کہیں غلطی نہیں ہوتی، حرکات میں جو ہے رد و بدل کا معاملہ ہوا تو غلطی ہے، تو باقاعدہ ایک چیک کیا جاتا ہے کہ جو ہے نا یہ کس انداز میں سن رہے ہیں، یعنی صحیح سبق کیسے سنا جائے گا، تو اگر کہیں غلطی ہوتی ہے تو معلم صاحب پھر ان کی تربیت کرتے کہ اس طرح نہیں اس طرح سنیے، ہے نا، تو یہ باقاعدہ پورا ایک نظام ہے ماشاءاللہ، بڑا شاندار. یعنی تو ابھی آپ نے تو یہ بتایا کہ بچوں کو جو پڑھانے والے ہیں، جو مدرسین ہیں، ان کی تربیت کا ایک کیا معاملہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو بچوں کو پڑھائیں گے، یعنی بچوں کی پڑھائی کیا ہوتی ہے بھی تو ابھی آپ نے بتایا نہیں ہے، اس کی طرف بھی ہم آئیں گے. یعنی ان چیزوں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے الحمدللہ کہ جب مدرسین اتنے زیادہ سمجھے جن کو چھان کر کے آگے پہنچایا جاتا ہے، سبحان اللہ، تو پھر جب اتنی ساری صلاحیتوں کو ابھار کر پھر آگے جب جاتے ہیں، وہ اتنے ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد آگے کو جاتے ہیں، تو الحمدللہ پھر جب وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس کا ایک الگ ہی معاملہ ہوتا ہے. اچھا، یہ جو کورسز ہیں، ہمارے پاس ایک کلپ بھی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین کہ یہ جو کورسز ان کے ہوتے ہیں، فیضان تجوید و قرات کورس، مختلف جو کورسز ہوتے ہیں، 2 سالہ فیضان تجوید و قرات کورس، پھر 5 مہینے کا جو ہے مدرس کورس، پھر 5 ماہ کا قاعدہ نادرہ کورس، یعنی جو ایسے اسلامی بھائی جو کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ایک تو ہے جنہوں نے حفظ و قرات کی ہے یا درس نظامی کی ہے، اب وہ مدرس بننا چاہ رہے ہیں، درس و تدریس کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کا ایک الگ کورس ہے. اور کچھ ایسے اسلامی بھائی کہ جو ماشاءاللہ دینی ماحول سے وابستہ ہو کر کورس کر کے 12 دن کے یعنی قافلوں میں سفر کر کے 12 دن کے یا 1 ماہ کے قافلوں میں سفر کر کے ان کا ذہن بنا کہ میں بھی کچھ خدمت کروں، تو ایسے فریشر اسلامی بھائیوں کے لیے قاعدہ نادرہ کورس 5 مہینے کا. اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا تھا قاری صاحب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن. سبحان اللہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی افضل عبادت یہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، تلاوت قرآن ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایک کام ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کو درست کرنا یہ بڑی اہم بات ہے. اور اس اہم کام کو پورا کرنے کا بہت اچھا ذریعہ سبحان اللہ مدرسۃ المدینہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور جو فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یعنی اگر آپ پروگرام کے نام کو دیکھیں ناظرین، نام ہے پروگرام کا کامیابی کے راستے، وہ کام کہ جن کو کر کے آدمی کامیاب ہو جائے، یوں کہے کہ وہ راستے جن پر چل کر آدمی کامیابی کی منزلوں کو طے کر جائے، ان کی اگر ہم یہاں اس پروگرام میں بات کرتے ہیں تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں سبحان اللہ، یہ تو وہ کام ہے نبی پاک نے جس کو فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہنے کہ تم میں کامیاب وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، کیونکہ ظاہر جو بہتر ہے وہی کامیاب ہے. سبحان اللہ. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق قرآن سیکھنے والا بھی قرآن کو سکھانے والا بھی دونوں اللہ کی رحمت سے کامیاب ہیں، اور مدرسۃ المدینہ شعبہ اس کام کو بڑے پیارے اور اچھے انداز میں سبحان اللہ سر انجام دے رہا ہے. مزید آپ کیا کچھ اہمیت بیان فرمائیں گے یا کچھ شعبے کے حوالے سے مزید بتانا چاہیں؟ جی ماشاءاللہ. ویسے جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ کو کہ اس کے تقریباً 11 سب ڈپارٹمنٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا تو یہ فیضان تجوید و قرات کورس مدرس پروڈکشن کے لیے. اس کے بعد جو ہے ہمارے جو مختلف جو ہے نا برانچز ہے شعبہ جات کے حساب سے، جیسے رہائشی ہمارے مدارس ہیں جہاں پر بچوں کا رہنا سہنا مکمل طور پہ جو ہے نا وہاں پر ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہے حفظ و نادرہ کی تعلیم دی جاتی ہے. اس کے بعد ہمارا فل ٹائم مدرسۃ المدینہ، یعنی جہاں پر بچے صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک جو ہے یہ حفظ و نادرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. صحیح. پھر ایک ڈپارٹمنٹ ہے شارٹ ٹائم مدرسۃ المدینہ، یعنی جو اسکول جانے والے ہمارے بچے ہوتے تو اب اسکول جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کو قرآن سیکھنا یہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ نہیں، کیونکہ بغیر اس کی دیگر عبادات نماز وغیرہ ہو نہیں سکے گی. تو اب اسکول میں جانے والے بچے کہاں پر قرآن پاک سیکھیں گے؟ تو ان کے لیے ہم نے پارٹ ٹائم جو ہے نا یہ مدرسۃ المدینہ قائم کیے ہیں. 1 گھنٹے کی کلاس ہے، 2 گھنٹے کی کلاس ہے، 4 گھنٹے کی کلاس ہے، جس میں ہم حفظ و نادرہ کی تعلیم دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ فل ٹائم شارٹ ٹائم رہائشی مدرسۃ المدینہ میں جو پڑھنے والے طلباء کرام ہوتے ہیں تو یہ کیسا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. قاری صاحب جیسے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، تو اب
جو ہے بچوں کو کیسا پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر تربیت حاصل کر کے آ گئے تو اب بچے پڑھ رہے ہیں، تو اب بچوں کو صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے نہیں پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کا سبق بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے۔ پھر ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اتنے دنوں میں جو ہے نا بچے کا یہ سبق مکمل ہونا چاہیے، اتنے مہینے میں جو ہے قاعدہ مکمل، اتنے مہینے میں ناظرہ مکمل، اتنے مہینے میں حفظ مکمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے ایک ناظمین کا نظام بنایا ہوا ہے، یعنی کہ الگ الگ حساب سے، جیسے رہائشی مدرسۃ المدینہ ہے تو پوری ایک بلڈنگ پر ہم ایک ناظم رکھتے ہیں، اچھا، اس میں 2 کلاس 3 کلاس 4 کلاس ہوتی ہے، تو پورا تعلیمی نظام اور انتظامی نظام کو جو ہے نا دیکھنے کے لیے اسپیشل ہمارے ناظم ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، فل ٹائم ہماری کلاسیں ہوتی ہیں تو کم از کم جو ہے نا 2 سے 3 کلاس پر، 2 اور سے کچھ زائد کلاس پر جو ہے نا ہم ناظم رکھتے ہیں، تو وہ پورا تعلیمی نظام دیکھتے ہیں۔ شارٹ ٹائم پر جو ہے نا ہم نے 9 کلاس پر جو ہے نا ناظم رکھا ہوا ہے، اچھا، تو باقاعدہ جو ہے نا ان کا ڈیلی جو ہے نا تعلیمی اگزام ہوتا ہے۔ ڈیلی؟ ہاں، ڈیلی سے مراد اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورے مہینے میں ہر بچہ ناظم صاحب کے پاس جو ہے نا آئے گا، اور جتنا اس نے جو ہے نا مدنی قاعدہ پڑھا ہے، ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے، یا حفظ کے جتنے بھی پارے پڑھے ہیں، حفظ کیے ہیں، تو وہ قاری صاحب جو ہے نا الگ الگ مقامات سے جو ہے نا اس سے سوالات کریں گے، کیا بات ہے، اور اس کو چیک کریں گے کہ یہ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، پہلا نمبر، اور جو پڑھا ہوا ہے ان کو وہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے، تو یہ باقاعدہ اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا بچوں کے تکمیل ہوتے ہیں، قاعدہ تکمیل ہوتا ہے، تختیاں بچے مکمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کیسا ہے کہ اگر تختی جو ہے بچے نے مکمل کی، صحیح مکمل کی یا نہیں کی، ہے نا، کیونکہ اگر کچھ غلطی اس میں رہ گئی اور آگے بڑھ گیا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں جو ہے نا پھر ویسی کی ویسی رہ جاتی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ناظم صاحب کے لیے ہم نے لازم کیا ہوا ہے تکمیلی ٹیسٹ، مدنی قاعدے کا، ناظرہ قرآن پاک کا، حفظ قرآن پاک کا، باقاعدہ جب بچہ جو ہے نا کوئی ناظرہ قرآن پاک کا پارہ ختم کرے گا، حفظ قرآن کا کوئی پارہ ختم کرے گا، تو پہلے جو ہے ناظم صاحب کے پاس وہ آ کر ٹیسٹ دے گا، کیا بات ہے، ٹیسٹ پاس ہو جانے کے بعد جو ہے نا پھر اس کا نیا پارہ ہے، نئی تختی شروع ہوگی۔ ماشاءاللہ، تو یہ پورا ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ پھر اسی پر جو ہے نا ہم نے یہ فل ٹائم شارٹ ٹائم رہائشی مدرسۃ المدینہ کے نظام کو دیکھنے کے لیے ہم نے ناظم اعلیٰ کی ٹیم بنائی ہے۔ صحیح، یہ تقریباً ہم نے جیسے فل ٹائم رہائشی مدرسۃ المدینہ ہے تو 8 ناظمین پر ہم نے ایک ناظم اعلیٰ رکھا ہے، اور شارٹ ٹائم ہمارے مدرسۃ المدینہ ہے، کیونکہ شارٹ ٹائم کی جو نا برانچز ہماری زیادہ ہے، شارٹ ٹائم یعنی 2 گھنٹے کے ہاں ہوتے ہیں؟ 2 گھنٹے والے مدرسے جو ہوتے ہیں تو اس کی برانچز زیادہ ہے، تو اس پر جو ہے نا ہم نے جو ہے 6 ناظمین پر، کیونکہ ایک ناظم پر جو ہے نا 2 3 مدرسۃ المدینہ آتے ہیں پارٹ ٹائم کے، تو 6 ناظمین پر ہم نے جو ہے ایک ناظم اعلیٰ کا نظام بنایا ہے۔ پھر ہم نے صوبائی نظام بنایا ہوا ہے، یعنی صوبے پر جو ہے نا ہمارے ایک ذمہ دار ہوتے ہیں، اور یہ جتنی بھی ہماری چین ہے جو مدرس سے لے کر ناظم ہے، پھر ناظم اعلیٰ ہے، رکن مجلس نگرانی مجلس ہے، یہ باقاعدہ یہ ماشاءاللہ جو ہے شعبے کا مکمل علم رکھنے والے اسلامی بھائی، تدریسی ٹیسٹ اسلامی بھائی، یعنی ایک دم فریشر کوئی ہوتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ ذمہ داری پر نہیں لیا جاتا ہے، صحیح، باقاعدہ مدرس کا تجربہ ہے تو ناظم بناتے ہیں، ناظم کا تجربہ ہے تو ناظم اعلیٰ پر لیتے ہیں، ناظم اعلیٰ کا تجربہ ہے، کاموں کا تجربہ ہے، اس کو ناظم اعلیٰ رہتے ہوئے تو پھر اس کو رکن مجلس بنایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، تو یہ پورا ایک نظام ہے۔ پھر ایک ہمارا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم شعبہ تعلیم کہتے ہیں، تو شعبہ تعلیم کا نظام جیسے اب یہ ناظمین ہے، اب جیسے مدرسین کی تو تربیت ہو رہی ہے نا، اور مدرسین کی تربیت کے لیے جیسے جو فریشر ہے تو 6 دن کا ہم نے ٹریننگ سینٹر میں بھیجنے کا نظام بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پورے سال میں ہم 2 سے 3 مرتبہ 3 دن کے لیے بھی ان کو ہم بھیجنے کی ترکیب کرتے ہیں کہ اب یہ جیسے اجارہ تو ہو گیا، پڑھا رہے ہیں تو کہیں کچھ کمی بیشی تو نہیں آئی ہے کہ نہیں، تو اس کو چیک کرنے کے لیے بھی ہم 3 دن کے لیے ان کو ٹریننگ سینٹر میں بھیجتے ہیں۔ کیا بات ہے، اب جو ہمارے ناظمین ہیں تو ناظمین کی بھی جو نا مکمل تعلیم و تربیت کا ایک نظام سیٹ کیا ہوا ہے شعبہ تعلیم کے ذریعے سے۔ نظامت کورس ان کا ہوتا ہے، 5 دن کا ان کا نظامت کورس ہوتا ہے، پوری فائل کی تربیت کی جاتی ہے، پھر پریکٹیکل جو ہے نا یہ بچوں کا ایگزام کیسے لیں گے، تو ہمارے ماشاءاللہ ماہرین شعبہ تعلیم کے جو ہے جو ہند سطح کے اور ریجن سطح کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، اچھی صلاحیت مند علم والے، یعنی اس شعبے سے جو ہے اس شعبے میں اچھا جو ہے صلاحیت اور علم رکھنے والے جو ہے نا ریجن مفتشین ہمارے ہوتے ہیں، تو یہ ناظمین کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن سن کیسے رہے ہیں، غلطیاں یہ کس طرح پکڑ رہے ہیں،
صحیح. کہیں غلطیاں پکڑنے میں ان کے اندر تو کمزوری نہیں ہے. تو باقاعدہ ان کو چیک کرنے کا نظام. پھر ناظم اعلیٰ جو ہوتے ہیں ہمارے، جو تقریباً جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ 15 سے 20 مدرسوں پر یہ ناظم اعلیٰ ہوتے ہیں، تو ان کو چیک کرنے کا بھی نظام جو ہے شعبہ تعلیم کے ذریعے سے ہوتا ہے. پھر یہ شعبہ تعلیم کے ذریعے سے ہمارا جو ہے سال میں 3 مرتبہ فل ٹائم، شارٹ ٹائم اور رہائشی مدارس المدینہ میں 3 ہمارے اگزام ہوتے ہیں. تو یہ پورا سسٹم، رزلٹ بنانا، کون سے ناظم صاحب جو ہے کس طرح اگزام لیں گے، کہاں جائیں گے، اور اگزام سے پہلے ان کی تربیت، یہ پورا ایک نظام جو ہے یہ شعبہ تعلیم مجلس دیکھتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب جیسے بچہ ناظرہ مکمل کر رہا ہے، حفظ مکمل کر رہا ہے، تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے فائنل ٹیسٹ، جس کو ہم کہتے ہیں فائنل ٹیسٹ. اور اسی فائنل ٹیسٹ پر جو ہے نا بچوں کو سند دی جاتی ہے. تو یہ بھی جو ہے شعبہ تعلیم جو ہے ڈپارٹمنٹ، تو اس کے ذریعے سے پورا یہ نظام بنا ہوا ہے الحمدللہ. یعنی یوں 11 آپ نے بتائے، کچھ یعنی جی ظاہر ہے کہ کچھ ہی آپ نے اس کی تفصیل بتائی، ورنہ تو بہت کچھ ہوں گے. جی جی کہ چونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کم وقت کا پروگرام ہے، اس میں جی زیادہ چیزوں کو ہم شامل کر سکیں. جی جی تو اب مزید میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے مزید معلومات کرنا چاہوں گا کہ یہ تو آپ نے جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے تحت جو سب ڈپارٹمنٹس جی ہیں شعبے کے تحت، ان کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی ہیں. جی جی اب ناظرین کو اگر یہ بتائیں کہ آپ کے ہندوستان بھر میں کتنے ادارے چل رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ کے جی کتنے ادارے چل رہے ہیں، پھر ان میں پڑھنے والے طلباء کتنے ہیں، جی جی پھر آپ نے جو بتایا کہ جن اساتذہ کی آپ ٹریننگ کرواتے ہیں، ان کو نکھارتے ہیں، تو وہ کتنے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ابھی کیا مطلب اس کی بہاریں ہیں ہندوستان بھر میں. جی جی الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کی بہاریں ہیں. جی کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے والا شعبہ ہے یہ. تو ظاہر سی بات ہے قرآن پاک کی برکتیں جو ہے مل رہی ہیں، عام ہو رہی ہیں. تو تقریباً جو پورے ہند بھر میں جو ہمارے مدارس ہے، جی یہ تقریباً جو ہے 1008 جو ہے نا یہ ہمارے مدارس ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس میں جو ہمارے شارٹ ٹائم ہے 2 گھنٹے والے جو مدرسے ہوتے ہیں، ان کی برانچز ہے یہ 810 ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ. اور جو فل ٹائم ہمارے مدرسے ہیں جس میں بچے آ جا کر پڑھتے ہیں، تو یہ تقریباً 114 ہماری برانچز ہیں. ٹھیک ہے. اور جو رہائشی یعنی رہائش کے ساتھ پورا نظام ہے جو، تو وہ تقریباً 78 ہماری برانچز ہیں. اچھا. اور جو ٹریننگ کورسز ہمارے جو بنے ہوئے ہیں، جو فیضان تجوید، اچھا یہ جو آپ نے بتائی تعداد، یہ بوائز کے ہیں؟ صرف بوائز کے ہیں. اچھا یہ صرف بوائز کے ہیں، گرلز کے اس میں شامل گرلز کا اس میں شامل یعنی نہیں ہے. 1008 مدارس شارٹ ٹائم فل ٹائم تمام ملا کر کے یہ ہیں مدرسۃ المدینہ بوائز جو بچوں کے ہیں ماشاءاللہ. یعنی گرلز کے بھی اس کے علاوہ ہیں. جی جی اس میں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دینی تعلیم یعنی قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی یہ نہ سمجھے، میں اس میں پلس کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے فل ٹائم اور رہائشی مدرسے کے جو طلباء ہیں، کہ سوال ہوگا کہ یہ اسکول کی تعلیم کہاں سے حاصل کریں گے. تو باقاعدہ ان کا جو ہے ایک نظام بنا ہوا ہے. ہمارا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے ماڈرن ایجوکیشن. کیا بات. ماڈرن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے کہ جن کے ذریعے سے بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن، اور اسی طرح جو اوپن اسکول جہاں پر ہے تو وہاں پر ایڈمیشن ہے، اور باقاعدہ جو ہے ان کو ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. کیا بات ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. اور اب تک جو مدرسۃ المدینہ بوائز سے جو فارغ شدہ جو طلباء ہیں، تقریباً یہ 30,000 کے قریب جو ہے بچوں نے حفظ و ناظرہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. انڈیا میں 30,000 بچوں نے ناظرہ اور حفظ مکمل کرنے کی تعداد حاصل کی ہے، جس میں تقریباً 3,000 کے قریب جو ہے یہ بچوں نے حفظ مکمل کیا الحمدللہ. یعنی یہ ریکارڈ کے ساتھ ہے، ایک ایک بچے کا ہم جو ہے نام کے ساتھ اور ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے ریکارڈ دے سکتے ہیں. کیا بات ہے. اور ویسے تو تکمیل کرنے والی یعنی ختم کرنے والوں کی تعداد اور بھی ہے. اچھا. لیکن ہم نے یہ جو بھی تعداد بیان کی ہے یہ وہ ہے جنہوں نے فائنل ٹیسٹ پاس کیا ہے. اوہو. جی ویسے تو تکمیل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کیسا ہے فائنل ٹیسٹ سے جو ہے نا گزرنا ضروری ہے. فائنل ٹیسٹ سے گزرنے کے بعد جو ہے نا پھر ہم یہ ریکارڈ جو ہے نا اصل بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہی جو ہماری اصل ہے. کیونکہ پھر جو رہ گئے تو پھر اس پر ہماری کوشش چل رہی ہوتی ہے. پھر ان پر یعنی اگر ناظرہ میں کچھ کمی ہے تو وہ صحیح کروا کر، حفظ میں کچھ اگر یادداشت میں کمی ہے وہ صحیح کروا کر پھر ہم ان کا ٹیسٹ مکمل کرواتے ہیں. صحیح ہے ماشاءاللہ. تو تقریباً یہ 30,000 کے قریب طلبہ کرام ہیں اب تک جون 2026 تک جنہوں نے مدرسۃ المدینہ سے جو حفظ ناظرہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی. ناظرین ذرا غور کیجیے آپ، یہ یعنی اگر دیکھیں تو ہندوستان اتنا بڑا ہے، اس کے اعتبار سے تو بہت کم تعداد ہے. یعنی کہ
1008 مدارس ہیں ماشاءاللہ، 30,000 اب تک جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں، اس اعتبار سے کہ ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا، پھر حفظ کیا، اس میں بھی تقریباً 3,000 طلبہ وہ ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ یہ اللہ پاک کی رحمت سے ایک بڑا کام ہے یوں دیکھیں تو، لیکن ہندوستان اتنا بڑا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو یوں سمجھے کہ بہت کم ہے۔ جی جی دعوت اسلامی کا عزم یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی سمجھیے کہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ایک بڑا عزم ہے، بڑا ارادہ ہے، اور ماشاءاللہ ایک جو نظام بنایا ہے مدرسۃ المدینہ نے، بہت شاندار نظام ہے، یعنی اوپر سے نیچے تک آپ دیکھیں تو ایک شاندار چین ہے، کڑی سے کڑی اس طرح جڑی ہوئی ہے، ان کے باقاعدہ مشورے ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم اگر ہمارے مدارس میں کچھ کمزوری ہے تو کمزوری کو دور کس طرح کیا جائے، بہتری ہے تو مزید بہتری کس انداز سے کی جائے، بچوں کو یہاں تربیت بھی دی جائے، بچوں کو تعلیم بھی دی جائے۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر تعلیمی اداروں کی کمی نہیں ہے، تعلیمی ادارے مطلب بہت ہیں آج تو، بلکہ گلی گلی میں آپ دیکھیں تو اسکول کھلے ہوئے ہیں، شہر شہر کالجز کی بھرمار ہے، لیکن ایک جو چیز ضرورت جس کی ہوتی ہے نا، وہ ہے تعلیم کے ساتھ تربیت۔ مدارس المدینہ میں الحمدللہ ماڈرن ایجوکیشن بھی ہے، یہ بھی تعلیم ہی ہے، قرآن کریم کی تعلیم اور دیگر تعلیم بھی تعلیم ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو تربیت، یعنی قرآن کریم پڑھا بھی رہے ہیں، قرآن بچوں کو پڑھانا بھی ہے، قرآن بچوں کو سمجھانا بھی ہے۔ قرآن نے سبحان اللہ جو ہمیں راستہ دکھایا ہے ہدایت کا، کامیابی کا، وہ قرآن کریم کے حروف، قرآن کریم کی لائنیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ گویا سبحان اللہ قرآن کریم کا درس بھی بچوں کو دیا جاتا ہے۔ یہی مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے بچے ہیں جو قافلے کے مسافر بھی بنتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ درس بھی کرتے ہیں، یہ چوک درس بھی کرتے ہیں، یہ علاقائی دورہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں بیانات بھی ان کے ہوتے ہیں، ان کے اساتذہ کرام کے بیانات ہوتے ہیں۔ تو فقط ایک حافظ بن جانا یا فقط یہاں پر آ کر جناب انگلش کی تعلیم لے لینا یہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ والدین کی تعظیم کس طرح کرنی ہے، بڑوں کا ادب کس طرح کرنا ہے، چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، گھر کے افراد کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں بھی مدرسۃ المدینہ کے اندر سکھائی جاتی ہے الحمدللہ۔ جی جی، وہ ایک مقصد جو ہے نا ہمیں دیا گیا ہے کہ اس شعبے کا اصل ایک مقصد کیا رہے گا، ہے نا، کیا ہے؟ تو مقصد ہمیں ملا ہے کہ بچوں کو صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کے اخلاق و کردار کو درست کرنا، بچوں کے اخلاق و کردار کو درست کرنا، تو اس کے لیے بھی باقاعدہ ماشاءاللہ عز و جل وقتاً فوقتاً جو ہے نا تربیت کا سلسلہ ہوتا رہتا ہے۔ کیا بات ہے! بچوں کی، یعنی کہ جو ہمارے ناظم اعلیٰ رکنی مجلس ہوتے ہیں، تو یہ جو مدرسوں میں جاتے ہیں، ناظم صاحب ہوتے ہیں، تو یہ بھی جب مدرسوں میں جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک تربیتی سیشن بھی کرتے ہیں، یہ سچ کے حوالے سے، جھوٹ سے ہمیں کیسے بچنا ہے، دھوکے سے ہمیں کیسے بچنا ہے نا، پھر اس کے بعد سنتوں پر ہمیں کس انداز میں عمل کرنا ہے، اور پھر جو ہے ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ تو باقاعدہ اس حوالے سے، اور جو امیر سنت کی جانب سے جو ہمیں تربیت ملی ہے اور جو کتابیں بھی ہمیں ملی ہے، سنت آداب کتاب ہے، تو باقاعدہ اس حوالے سے باقاعدہ جدول میں بھی ہم نے یہ چیزیں شامل کی ہے کہ بچے جو ہے نا یعنی کہ سننے کے ساتھ ساتھ پڑھے بھی، اور اس کو جو ہے نا ہم نے باقاعدہ جو ہے نصاب میں شامل کیا ہے، صحیح، نصاب میں بھی شامل کیا ہے، تاکہ بچے جو ہے نا اس کو یاد کر کے پھر اس کو پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے اس پروگرام میں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں جو ہمارے اساتذہ کرام ہمیں دیکھنے والے ہیں، ہمارے طلباء کرام دیکھنے والے ہیں، یا ہندوستان بھر کے جو ناظرین ہمیں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، تو دعوت اسلامی کے شعبہ جات بھی ہم انشاءاللہ اس میں بتاتے رہیں گے آپ کو کہ دعوت اسلامی انڈیا میں کس کس پیارے انداز سے کام کر رہی ہے، تاکہ جو کامیابی کے راستے جو دعوت اسلامی نے اتنے سارے دے دیے ہیں ان کو بھی ہم سمجھیں، اس پر چلنے کی بھی کوشش کریں۔ جامعۃ المدینہ خود الحمدللہ بہت شاندار پیارا ڈپارٹمنٹ ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اس طرح دعوت اسلامی کے دیگر بھی جو شعبہ جات ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک تمام شعبہ جات کو اللہ پاک ترقی عطا فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ اور آخر میں کچھ مزید پیغام دینا چاہیں آپ ہمارے ناظرین کو، بالخصوص جو دیگر ہمارے عوام ناظرین ہیں، یہ اگر اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانا چاہیں مدرسۃ المدینہ میں تو اس کی کیا صورت رہے گی، کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی فیس کتنی ہوتی ہے، آپ یہ بھی بتا دیجئے، اور مزید کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں؟ جی، فیس تو نہیں لی جاتی ہے، اچھا، کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ ہند مشاورت کی جانب سے یہ طے ہے کہ مطلب
ابھی ہم نے فیس کے ساتھ اگر ہم قائم کریں گے تو باقاعدہ اس کا نام دیں گے کہ یہ جو مدرسہ ہوگا تو یہ فیس کے ساتھ ہوگا. باقی جو مدرسۃ المدینہ ہمارے تقریباً یہ بغیر فیس کے ہیں. اچھا. بغیر فیس کا جو ہے نا یہ نظام ہے. اب سوال آتا ہے کہ پھر یہ آپ خرچ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ تو اللہ پاک کے کرم سے دعوت اسلامی عطیات جمع کرتی ہے رمضان شریف میں. پھر ابھی ماشاءاللہ 6 سپٹمبر کو تیلیتھون ہونے جا رہا ہے. اچھا. تو میں دعوت دوں گا تمام عاشقان رسول کو کہ اتنا بڑا یہ جو کام ہے، تقریباً ہمارے پاس جو ہے 54,000 پلس طلبہ، 54,618 طلبہ کرام ابھی اس وقت جو ہے حفظ و نادرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور تقریباً 2300 کا جو ہے نا ہمارا اسٹاف ہے. 54,000 جی 54,000. 54 بولے گا. ہاں جو 54,000 یعنی 54,618 طلبہ کرام جو ہے یہ فری آف کاسٹ جو ہے قرآن پاک کی جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور 2300 پلس جو ہے نا ہمارے اسٹاف ہے. 2300 پلس کا جو یہ اسٹاف ہے اور باقاعدہ یہ مدرسین، ناظمین، ناظم اعلیٰ، پھر مدرسوں کے اندر خدمت کرنے والے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کو سیلری دینی ہوتی ہے نا، اور دیگر بھی چیزیں دینی ہوتی ہے. تو اب کیسے یہ خرچ پورا ہوگا؟ تو 6 سپٹمبر کو تیلیتھون ہونے جا رہا ہے. تیلیتھون یعنی عطیات جمع کرنے کی، آسان لفظوں میں چندہ جمع کرنے کی ایک مہم ہے تاکہ ہمارے یہ مدرسے جو ہے مطلب قائم رہے اور قرآن پاک کی تعلیم عام ہو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ علماء کا پروڈکشن، حفاظ کا پروڈکشن اگر ہوتا رہے گا تو آنے والے وقتوں میں جو ہے نا ہمیں مدرس، امام اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے علماء کرام، مفتیان کرام ہمیں ملتے رہیں گے، ہے نا. تو یہ تیلیتھون ہونے جا رہا ہے تو میں اس میں دعوت پیش کروں گا کہ پلیز آپ اس میں تعاون کریں. اور جیسے آپ نے ایڈمیشن کا فرمایا تو بغیر فیس کے ہم ایڈمیشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں پھر ہمارا کچھ ہمارے رولز بنے ہوئے ہیں. جیسے ہمارا پارٹ ٹائم مدرسہ ہے تو ہم اس میں 6 سال کی عمر سے بچوں کا ایڈمیشن لیتے ہیں. 6 سال سے 18 سال کے درمیان میں بچوں کا ہم ایڈمیشن لیتے ہیں. اس میں ہم ڈاکیومنٹ لیتے ہیں بچوں کا، آدھار کارڈ وغیرہ ہم لیتے ہیں بچے کا اور والد صاحب کا. یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. پھر جو فل ٹائم ہمارے مدرسۃ المدینہ ہے تو وہاں پر ہم جو ہے 8 سال سے پھر ایڈمیشن لیتے ہیں. 8 سال پلس بچے جو ہوتے ان کا جو ہم ایڈمیشن لیتے تو اس میں بھی یہی ڈاکیومنٹ ہم کو ضروری ہوتا ہے. اور شارٹ ٹائم کے لیے 6 سال 6 سال جی. اور اس میں فل ٹائم، اور جیسے فل ٹائم ہے تو اس میں ہم کنسرن لیٹر بھی لیتے ہیں، وہ ضروری ہوتا ہے. نہیں والدین کا پرمیشن لیٹر یوں سمجھ لیجئے. اور جو رہائشی مدرسۃ المدینہ ہے تو اس میں ہم 14 سال جو ہے ہم لے رہے ہیں بچوں کا ایڈمیشن. اور اس میں بھی جو ہے یہ ڈاکیومنٹ ضروری ہوتے ہیں. بغیر ڈاکیومنٹ اگر کلیئر نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم ایڈمیشن ان کے نہیں لے پاتے ہیں. صحیح ہے. چلے ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. تو ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک اچھا بچہ بنے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دنیا میں رہتے ہوئے بھی اور دنیا سے آپ چلے جائیں تو اس کے بعد بھی آپ کے لیے کوئی ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے والا ہو، آپ کو ایصال ثواب کرنے والا ہو. ورنہ آج آپ دیکھیے نا جو حال ہے، اللہ کی پناہ ہے، اللہ معاف کرے، ماں باپ کے جیتے جی جو بیٹوں نے حال کر رکھا ہے اپنے ماں باپ کا، اور ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، دھکے دے دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے نشوں کے عادی، اللہ اکبر. یعنی ابھی تو حال یہ کہ نابالغ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ نشوں کے اندر پڑے. چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو خیال ہی کیا ہے، لیکن صحبت بری مل گئی تو مطلب وہ کامیابی کے راستے کی طرف تو کیا ہے، وہ ناکام ہی کی طرف ابھی سے بچپن سے چلے جا رہے ہیں. تو بچوں کو بھی کامیاب اگر کرنا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، آپ ان شعبہ جات سے اپنے بچوں کو کنیکٹ کریں، داخلہ کروائیں، آپ معلومات کریں، انشاءاللہ اس کی برکت ہے. اس میں کچھ عرض کروں گا. یعنی یہ دینی ماحول کی برکت ہی ہے. اور خاص طور پہ یعنی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت یہ دیکھیے کہ ابھی چند ماہ پہلے جو ہے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا. اچھا. تو ایصال ثواب لوگ کرتے ہیں اپنے طور پہ، لیکن دیکھو اب دینی ماحول کی برکت کے اتنا ایصال ثواب ملا یعنی مدرسۃ المدینہ سے، جامعۃ المدینہ سے. ظاہر سی بات ہے آپ ایک جو ہے آرگنائزیشن سے جڑے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے گھر میں کچھ ہو رہا ہے تو دعوت اسلامی ہماری کس طرح ہیلپ کر رہی ہے. کیا بات ہے نا. اگر شعبہ جات آپ دیکھیں، اگر ہمیں گھر میں کوئی بیماری ہے، قرض داری ہے، جادو ٹونے کے معاملات اگر ہیں، ایسے بھی معاملات اگر ہیں تو ماشاءاللہ ہمارا روحانی علاج ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے فری آف کاسٹ. ہے نا. لوگ بتاتے ہیں نا فلاں نے اتنے پیسے لے لیے کام نہیں ہوا، ہزاروں لاکھوں روپے چلے جا رہے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا ہے. لیکن دعوت اسلامی یہاں پر فری آف کاسٹ جو ہے نا یہ ہمارے معاملات حل کر رہی ہے. الحمدللہ. اسی طرح اگر ہمارے گھر خاندان میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمیں ایصال ثواب چاہیے تو کہاں جائیں گے؟
ہے نا. اب دیکھو دینی ماحول کی برکت سے تقریباً والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے تقریباً 2000 کے قریب قرآن پاک ملے الحمدللہ. الگ جگہ سے اسلامی بھائی نے کوششیں کر کے دی. 1 ارب کے قریب درود پاک جو ہے ایصال ثواب کے لیے جمع ہو گیا. تو یعنی دینی ماحول کی برکت ہے نا. تو اگر ہمارا بچہ جو ہے مدرسۃ المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں یا دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے میں اگر ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بالکل ہم خود بھی دعوت اسلامی کے اس پیارے مشک بار دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اپنے بچوں کو بھی وابستہ کریں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک ہمیں کامیاب بنائے، کامیاب لوگوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ پھر ایک نئے پروگرام میں ایک بہت کچھ معلومات مزید لے کر مزید حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا. ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا.